سن 173 ہجری میں ولادت ہے بی بی کی، اور ربیع الثانی کے مہینے میں بی بی کی وفات یا شہادت کہی جاتی ہے 201 ہجری، یعنی 28 سال کا سن جب بی بی کا وصال ہو گیا۔ بی بی کا نام ہے فاطمہ۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک تعبیر استعمال ہوتی ہے ہمارے یہاں روایات کی کتابوں میں بھی، تاریخ کی کتابوں میں بھی، فواتم کے نام۔ آج اس لفظ پہ بات، فواتم یعنی فاطمائیں، اہل بیت کے گھر کی فاطمائیں، بلکہ متعدد احادیث ہیں جنہیں مجھے پیش کرنا ہے آپ کی خدمت میں، جن میں ساری راویہ ہی فاطمہ کے نام کی ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں پھر اس کی تشریح میں جاؤں گا انشاءاللہ۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو روایت ہم سے پہنچی، ہم تک پہنچی ہے، رسول اللہ کی روایت ہے، پہنچی کس طریقے سے؟ عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن زینب عن فاطمہ عن رسول اللہ۔ یہ الگ الگ جنریشنز کی فاطمہ ہے۔ ایک مل کے صلوات بھیج دیں اور محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ جو خواتین کی تعبیر ہے یہ حتیٰ رسول اللہ کے زمانے سے، ایک لباس آیا تھا رسول اللہ کے پاس، پارچہ، کپڑا، اور کپڑا آج تو بہت زیادہ کامن ہو گیا ہے، اس زمانے میں ایک یا دو لباسوں میں انسان کی زندگی گزر جاتی تھی، تو کپڑا بہت قیمتی شے ہوتا تھا۔ تو ایک کپڑا آیا بڑا سا حضور کے پاس، حضور نے مولا کائنات سے کہا کہ اس کپڑے کو 4 حصوں میں تقسیم کر دو اور 4 خواتین میں تقسیم کر دو، یعنی 4 فاطماؤں میں سے تقسیم کر دو۔ اور حضور کی مراد تھی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، مولا علی کی والدہ، اور فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہ امیر المومنین کی زوجہ، فاطمہ بنت حمزہ سلام اللہ علیہ، اور فاطمہ بنت عتبہ جو زوجہ ہیں حضرت عقیل کی، ان کا نام بھی فاطمہ ہے۔ یہ 4 فواتم میں، یہ میں روایت سے سنا رہا ہوں کہ فواتم ہے فاطمہ کی جمع، یعنی فاطماؤں میں یہ تقسیم کر دو۔ تو یہ تعبیر حضور نے استعمال کی، اور یہ جو 4 فواتم تھی اس وقت، حتیٰ یہ کہ جب ہجرت بھی فرمائی ہے رسول اللہ نے، تو اس وقت یہ مولا کائنات سے کہا تھا کہ تم فواتم بنی ہاشم کو لے کر میرے پاس پہنچ جانا، جب بستر رسالت پر امیر المومنین سو رہے تھے، کہ میں تو جا رہا ہوں، جب کل تم آنا تو فواتم بنی ہاشم کو لے کر میرے پاس آنا۔ اور اس وقت بنی ہاشم کی 3 فاطماؤں کو لے کر امیر المومنین نے ہجرت فرمائی تھی رسول اللہ کے پاس۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو میں عرض کرنے لگا ہوں کہ اس وقت جب حضور مدینے میں تشریف لے آئے، کہا کہ یہ جو لباس آیا ہے، پارچہ آیا ہے، اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر دو اور فواتم میں تقسیم کر دو، اور امیر المومنین نے ان 4 حصوں کو فواتم میں تقسیم کیا، یعنی ان 4 فواتم میں سے ایک امیر المومنین کی والدہ ہیں، ایک امیر المومنین کی زوجہ ہیں، ایک امیر المومنین کی چچا زاد بہن ہے فاطمہ بنت حمزہ، اور ایک امیر المومنین کی بھاوج ہے۔ ان 4 کا نام فاطمہ۔ حتیٰ یہ کہ یہ بھی تعبیر موجود ہے خود حسنین کریمین کے بارے میں، یعنی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، ان کے لیے علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ ابنا فواتم، یہ فواتم کے بیٹے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ بھائی فاطمہ کے بچے ہیں تو سمجھ میں آ رہا ہے سلام اللہ علیہ، لیکن فواتم کے بیٹے ہیں۔ فواتم کا مطلب ہے کہ فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہ، پھر فاطمہ بنت اسد، بھائی حسنین کی جو دادی ہیں وہ فاطمہ بنت اسد ہے نا، بات واضح ہو رہی ہے؟ تو انہی کی نسل سے ہے نا، انہی کی اولاد میں سے ہے نا۔ تو فاطمہ بنت محمد، فاطمہ بنت اسد، اور یہ کم شاید آپ جانتے ہو کہ حضور کی دادی کا نام بھی فاطمہ ہے، یعنی حضرت عبداللہ کی والدہ، بھائی حضور کے والد حضرت عبداللہ ہیں، ان کی جو والدہ ہیں حضرت عبداللہ کی، ان کا نام ہے فاطمہ، فاطمہ بنت عمر ابن عمران ابن مخزوم، یہ ہے شجرہ۔ بات واضح ہو رہی؟ خود بخود تعبیر کیا بنی پھر؟ حضرت عبد المطلب کا ازدواج ہوا ہے کن سے؟ ان فاطمہ سے، جن سے حضرت عبداللہ بھی ہیں اور انہی سے ابو طالب بھی ہیں۔ ذرا غور فرمائیے گا، یعنی مولا علی کی ماں کا نام بھی فاطمہ بنت اسد اور دادی کا نام بھی فاطمہ ہے، اور زوجہ کا نام تو ہے فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہ۔ یہ فواتم سمجھ میں آ رہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں یہ بی بی فاطمہ معصومہ قم کے صدقے میں ساری بات آپ تک کر رہا ہوں، اس لیے کہ وہ جو حدیث ہے فواتم ہے، اس میں جو اہم ترین ہے وہ بی بی فاطمہ معصومہ قم ہے، جن سے وہ حدیث پہنچی، جو میں 3 حدیث سناؤں گا، بات ختم ہو جائے گی۔ بات ہو رہی؟ تو فواتم، تو امام حسن اور امام حسین کو فرزند فواتم کہا جاتا ہے۔ فواتم کا مطلب ہے کہ کم از کم 3 فاطمہ ہیں، فاطمہ بنت محمد، فاطمہ بنت اسد، اور حضور کی دادی فاطمہ بنت عمر، ان سب کے فرزند ہیں حسنین کریمین۔ تو یہ فواتم کا لفظ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کے خانوادے میں یہ نام کتنا محبوب اور محترم تھا کہ ہر نسل میں، ہر جنریشن میں یہ نام رکھا گیا۔ آج لوگ آگے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کوئی ایسا نام بتائیے جو آج تک کسی نے نہ رکھا ہو۔ ہمیں کہاں سے خبر ہوگی ایسا نام جو کسی نے نہ رکھا ہو؟ ہم پہ کوئی جبریل تھوڑی نہ۔ کہنے کا مقصد ہے کہ آپ کوئی نام وہ رکھیے، بھائی کامن نام، پرانا نام، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ، ہر نسل میں اہل بیت کی فاطمہ نام آتا رہا،
لیکن کسی امام نے اپنی دختر کا نام فاطمہ رکھنا نہ چھوڑا. اب عبداللہ حسین علیہ السلام نے کہا کہ اگر اللہ مجھے 100 بیٹے عطا کرتا میں سب کا نام علی رکھتا, 100 بیٹیاں عطا کرتا سب کا نام فاطمہ رکھتا. بھئی آپ نام رکھیں, نام کی برکتیں دیکھیں, نام کی تاثیر دیکھیں. بی بی کا نام تو آپ جانتے ہیں نا, بی بی کے نام کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ کسی شے کو کسی شے سے جدا کیا جائے, اس کو کہتے ہیں فاطمہ. ایک شے کو کسی اور شے سے جدا کر دیا جائے. چونکہ بی بی کے محبین کو اللہ نے آتش جہنم سے جدا کر دیا ہے, لہذا بی بی کا نام ہے فاطمہ, جو اپنے محبین کو آتش جہنم سے جدا کرنے والی ہے. جب بھی کسی نام کے اہل بیت علیہ السلام کا جب نام ہو, جب اس میں آپ معنی کو تلاش کریں تو 3 طرح کی لغت کو دیکھیں کم از کم. ایک ہے مسلمانوں کی لغت, ایک ہے مومنین کی لغت, اور ایک ہے اہل بیت کی لغت. مسلمانوں کی لغت میں ہے کہ فاطمہ وہ کہ جو جگہ سے کسی شے کو جدا کر دینے والی, یہ عام مطلب ہے. مومنین کی لغت میں یہ ہے کہ جو امام نے فرمایا کہ اپنے محبین کو آتش جہنم سے جدا کرنے والی. اور اہل بیت علیہ السلام کی لغت میں لأن الناس فتموا عن معرفتها, اس لیے کہ لوگوں کو دور کر دیا گیا ہے, جدا کر دیا گیا ہے کہ وہ سیدہ کی معرفت کو پہنچ نہیں سکتے. مسلمانوں کی لغت میں ہے جدا کرنے والی, مومنین کی لغت میں ہے جہنم کے عذاب سے جدا کرنے والی, اور اہل بیت کی لغت میں فاطمہ کا مطلب ہے سمجھ میں نہ آنے والی. صحیح. یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. لیکن اتنا ضرور ہے کہ فواتم تو یعنی فاطمائیں تو اہل بیت کے خانوادے میں ہر نسل میں گزری, لیکن سیدۃ النساء العالمین کا لقب یا بی بی فاطمہ زہرا کا ہے یا بی بی فاطمہ معصومہ قم کا ہے. جی, بی بی کے غیر معروف زیارتیں, ایک وہ زیارت ہے جو معروف ہے, جو زیارت نامہ سب قم میں جاتے ہیں پڑھتے ہیں, لیکن ایک غیر معروف زیارت ہے, وہ بھی زیارت ہی ہے بی بی کی, اور بی بی ہی کے القاب میں سیدۃ النساء العالمین. تو سمجھنے کی بات ہے, بہت واضح ہے, اس میں کوئی الجھن کی بات اس لیے نہیں. ہم مولا علی کو جب مولا کہتے ہیں تو خود بخود انڈرسٹوڈ ہے کہ ایکسیپشن ہے کہ رسول اللہ اس میں شامل, رسول اللہ کے مولا نہیں ہے مولا علی, رسول اللہ کے علاوہ پوری کائنات کے مولا ہیں. کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ جو خود پہلے سے انڈرسٹوڈ ہے کہ ایگزمپشن ہے. تو سیدۃ النساء العالمین یعنی سیدہ کونین اور مثلا ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا, ان جیسی خواتین کے علاوہ ساری کائنات کی عورتوں کی سردار. اور اس کی وہ تعبیر بھی درست ہے جو شاید اور قرین قیاس ہو, اور وہ یہ کہ جیسے حضرت حمزہ سید الشہداء ہیں اور ابا عبداللہ حسین بھی سید الشہداء ہیں, سب جانتے ہیں حضرت حمزہ بھی سید الشہداء, امام حسین بھی سید الشہداء. تو فرق کیا ہے؟ فرق یہ کہ حضرت حمزہ اپنے زمانے کے شہیدوں کے سید الشہداء ہیں, اور ابا عبداللہ الحسین اولین اور آخرین میں جتنے شہید گزرے سب کے سید الشہداء ہیں. وہی فرق جو حضرت مریم اور حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا میں. بھائی بات پہنچ رہی ہے؟ یا علی کانت مریم سیدۃ نساء فی زمانہا, مریم اپنے زمانے کے عورتوں کی سردار تھی, وہ بھی سیدۃ النساء العالمین, لیکن اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے. اما ابنتی وہی فاطمہ سیدۃ النساء العالمین من الاولین والآخرین. لہذا بی بی معصومہ قم کو مریم اہل بیت علیہ السلام بھی کہا جاتا. اہل بیت کے خانوادے کی جو مریم ہے وہ بی بی فاطمہ ہے, معصومہ قم. جی بات پہنچ رہی ہے؟ آپ ایک فضیلت کو دوسری فضیلت سے جوڑتے چلے جائیے. کلام اہل بیت کی روشنی میں آپ کے بعد باتیں مل کے صلوات بھیجتے ہیں حضرت فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بس عزیزوں, مجلس میں جب بی بی کا ذکر ہو رہا ہو تو اس کی نورانیت ہی کچھ اور ہے. اب ان بی بی سے بی بی فاطمہ معصومہ قم یہ راویاں ہیں اہل بیت کی احادیث. 2 ہستیاں اہل بیت کے خانوادے میں ایسی گزری ہیں کہ جن کے باپ نے ان کے لیے کہا فداہا ابوہا, کہ اے بیٹی تمہارا باپ تم پر قربان ہو. یا فاطمہ زہرا کے لیے رسول اللہ نے کہا, یا بی بی فاطمہ معصومہ قم کے لیے مولا موسیٰ بن جعفر نے کہا. واقع اپنے مقام پر کچھ دہرانے کی ضرورت نہیں اور تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. تو اب جو میں نے روایت آپ کے سامنے پڑھی, روایت نہیں پڑھی ابھی, سند پڑھی خالی. عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن زینب, کہیں بی بی ام کلثوم کا نام بھی ہے, عن ام کلثوم عن فاطمہ عن رسول اللہ. اسے کہتے ہیں چین آف نریشنز میں خواتم موجود. اب سن لیجئے گا کہ ترتیب کس طریقے سے. عن فاطمہ بنت علی ابن موسیٰ الرضا, امام رضا علیہ السلام کی بیٹی ایک فاطمہ, یہ امام رضا کی بہن ہے جن کی بات ہو رہی ہے, جن کا جشن ہے. عن فاطمہ بنت علی ابن موسیٰ الرضا عن فاطمہ بنت موسیٰ ابن جعفر, یہ وہ بی بی فاطمہ جن کی بات ابھی ہو رہی ہے, معصومہ قم, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی. عن فاطمہ بنت جعفر الصادق عن فاطمہ بنت محمد الباقر عن فاطمہ بنت علی ابن الحسین زین العابدین عن فاطمہ بنت حسین ابن علی عن زینب بنت علی ابن ابی طالب عن فاطمہ بنت محمد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ سند ہے.
اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تقریباً اس سلسلہ سند سے 3 احادیث ہیں, سیم چین آف نریشن, اور یقین فرمائیے گا تینوں عقیدے کی احادیث, تینوں عقیدے کی احادیث. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ وہ فاطمہ کے جو مولا علی رضا علیہ السلام کی دختر ہے, انہوں نے سنا ان فاطمہ سے کہ جو امام موسیٰ کاظم کی دختر ہے, انہوں نے سنا ان فاطمہ سے کہ جو امام صادق علیہ السلام کی دختر ہے, انہوں نے سنا ان فاطمہ سے جو امام محمد باقر علیہ السلام کی دختر ہے, انہوں نے سنا ان فاطمہ سے جو مولا امام زین العابدین علیہ السلام کی دختر ہے, انہوں نے سنا ان فاطمہ سے جو امام حسین علیہ السلام کی دختر ہے, انہوں نے سنا ان بی بی زینب سلام اللہ سے جو امیر المومنین کی دختر ہے, انہوں نے سنا اپنی ماں ان فاطمہ سے کہ جو رسول اللہ کی دختر ہے, اور انہوں نے اپنے بابا رسول اللہ سے سنا. اللہ اکبر. کہ اب بی بی فاطمہ معصومہ قم بیان کر رہی ہیں اپنی جدات سے کہ جو سب کے سب فاطمہ ہیں, کہ میں نے سنا فاطمہ سے, انہوں نے سنا, یہ سب بنی ہاشم کی فاطمہ ہیں, جن میں سے ہر ایک جو اگلے درجے پر جب روایت سند چلی جاتی ہے تو ان کی پھوپھی بنتی ہے رشتے کے اعتبار سے. بھائی بی بی معصومہ قم جو ہیں وہ پھوپھی بنیں گی نا امام رضا علیہ السلام کی اس بیٹی کی جن کا نام فاطمہ ہو. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اہل بیت کے خانوادے میں خواتین کے درمیان باتیں کون سی ہوتی ہیں. یہ نقطہ مس نہیں کیجیے گا, میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, کاش میری بات پہنچ سکے. بھائی کس میں ایک مل کے صلوات بھیجتے محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. فرنیچر کون سے برانڈ کا آیا ہوا ہے, تو برتن کون سے برانڈ کا آیا ہوا ہے, تو کپڑا کون سا آیا ہوا ہے, تو شاپ کون سی کھلی ہوئی, نہیں تو ریسٹورنٹ کون سا کھلا ہوا ہے نیا, اور پکنک اسپاٹ کون سا کھلا ہوا ہے نیا. یہ ہمارے خانوادے میں خواتین کی باتیں ہیں, کس کی ماں نے اس کو کیا کہا, کس کی ساس نے اس سے کیا کہا, بہو نے اس کو کیا کہا, شوہر کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے. یہ ہمارے خانوادے کی خواتین کی باتیں ہیں. اہل بیت کے خانوادے کی خواتین کی جو باتیں وہ سن لیجیے گا کیا ہے. ہائے 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 یا علی. کیا بات ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ہمارے محترم بھائی نے صحیح کہا, یہ بیان اس لیے بھی ہو سکتا تھا کہ آج فقط مردوں کی محفل ہے تو جو کہنا ہے وہ کہہ دو. یقین فرمائیے گا, مجھے اگر موقع مل سکا, توفیق رہی, زندگی رہی, صحت رہی, انشاءاللہ مجھے محرم کے عشرے میں بھی اس پہ تھوڑی سی بات کرنی ہے کہ اگر گھر میں خاتون کا یعنی ماں کا ایمان اور عقیدہ پختہ ہونا, باپ کا عقیدہ بھی مضبوط ہونا چاہیے, لیکن زیادہ اہم یہ ہے کہ ماں کا ایمان اور عقیدہ مضبوط, وہ دنیا کی علائشوں سے بچوں کو بچا لے گی. اگر ماں ہی خود روزانہ کے نئے فیشن میں, بچہ بھی اسی مزاج کا ہو, آپ اسے لاکھ سمجھاتے رہیے, نہیں وہ دیکھ رہا ہے ماں کو, وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2 سال کا بھی بچہ ہے, 3 سال کا بھی بچہ ہے, بھائی ماں صبح سے شام تک اپنی دوستوں سہیلیوں کے ساتھ بات ہی کرتی رہتی ہے فون پر, وہ کچھ بول نہیں رہا 2 سال کا بچہ, لیکن دیکھ سب رہا ہے. اس کی خود بخود انڈرسٹینڈنگ یہ بنتی جا رہی کہ اچھا یہ سب سے زندگی کا سب سے اہم کام, یہ صبح سے شام تک دوستوں سے بات کرتے رہو. اس میں پھر غیبتیں بھی ہیں, اس میں اور بھی بہت ساری باتیں, کبھی جھوٹ بھی ہے, کبھی ویسے لہو لعب ہے, لغویات ہے. ضروری نہیں کہ ہمیشہ حرام بات ہو, لیکن لغویات ہے. بات واضح ہو رہی ہے, بہت اہم ہے. میں 2 چیزیں آپ سے عرض کر رہا ہوں, انشاءاللہ اس کی تفصیل پھر کبھی عرض کروں گا. بہت ضروری ہے ہر جگہ دنیا میں رہتے بالخصوص جہاں ہم رہ رہے ہیں, ایک یہ کہ اپنے عقیدے کو توحید کے بارے میں اور نبوت اور امامت کے بارے میں, عزاداری کے بارے میں بہت زیادہ اسٹرانگ کریں, جس میں خود بخود شامل ہے دشمنان اہل بیت سے برات بھی. اور دوسرا مرحلہ بہت زیادہ اہم, کم از کم ایک ریڈ لائن کھینچ لیں کہ گناہ کبیرہ کی طرف تو ہم نے نہیں جانا. ویسے تو ہر گناہ, لیکن گناہ کبیرہ بہت ضروری ہے کہ ان 2 موضوعات پہ بات کیجیے, عقیدے کے موضوع پر اور گناہ کبیرہ سے بچائیے اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو بچائیے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کہا اے ایمان والو, دوسروں سے بات نہیں کرا, اللہ مجھے اور آپ سے بات کرا, اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو, واہلیکم اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. ہے نا, کس سے بچاؤ؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا, جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ, جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. انسان کے ساتھ پتھر اس لیے کہا گیا, مفسرین نے لکھا ہے کہ پتھر سب سے مشکل ہوتا ہے میلٹ ہونا. اللہ نے پتھر کی مثال دی ہے کہ وہ آگ ایسی ہے کہ جس میں پتھر بھی میلٹ ہو جائے گا. قرآن کے لفظ حجارہ, پتھر. یقین فرمائیے گا, یہ جو میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں, میں بہت ادب احترام سے بات کروں, بہت آپ کی خدمات بھی ہیں. ظاہر ہے کہ اس وقت جو کچھ ہمیں جتنا کچھ بھی ایمان نظر آتا ہے, جو کچھ عقیدہ نظر آتا ہے, اس میں ہماری مستورائی ہی کا بہت بڑا حصہ ہے. بے شک اس میں کوئی شک نہیں, دوسری طرف سے تعریف کے قابل بھی ہیں, لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے گناہ تو چھوڑ دیجئے, لہو و لعب لغویات میں بھی اپنے آپ کو رکھا
रखा ना, बच्चा बिल्कुल किसी और लाइन में निकल जाए। सही, हर एक चीज की लिमिट होती है, उस लिमिट में अपने आप को रखें, हर काम लिमिट में। आप दोस्त से बात कीजिए, इसमें हरज नहीं कोई, आप घर वालों से सिले रहमी कीजिए, इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन बहुत जरूरी है कि मिसाल के तौर पर आप रोजाना कम से कम दिन में शायद 1 घंटा, मैं कह रहा हूं मिनिमम कह रहा हूं, कि माँ और बच्चे एक साथ बैठकर कुछ ना हो, ना कोई मोबाइल हो ना कुछ और हो, एक दूसरे से बात करें, सिर्फ बात करें, ना कोई बात हो, ना कोई मोबाइल, ना कोई और एक्सटर्नल कुछ हो, नहीं, खाने पर ही। चाहे आप स्कूल की बात कीजिए, चाहे आप उसके दोस्तों के बारे में पूछिए कि बेटा आज स्कूल में क्या हुआ था, दोस्त ने क्या किया था, आपके टीचर ने क्या किया था। ये जो एक एम्पैथी डेवलप होती है ना, ये बहुत जरूरी है, ताकि बच्चा आप पे ट्रस्ट करना सीखे। बच्चा तो यहाँ पर टीचर पे ज्यादा ट्रस्ट कर रहा है। मैं आप कह रहा हूं कि आप ज्यादा माहौल घर का ऐसा बनाइए कि बहुत ज्यादा वो टीचर पे ट्रस्ट ना करे, आप पे ट्रस्ट करे। थोड़ा सा उसके लिए आपको थोड़ा सा और ज्यादा 2 कदम आगे चलना पड़ेगा, यानी बच्चे को एहसास भी दिलाना पड़ेगा आपको कि बेटा हम जो आपके स्कूल में होता है वो हमें पता है, वो इसलिए पता होगा आपको कि आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे आप, और पता है, और आप उसको सही करना शुरू करेंगे। आपके टीचर ने कहा कोई बात नहीं, टीचर हमेशा सही नहीं है, कभी वो गलत भी हो सकती है, ये डालना बहुत जरूरी है। तो बात से बात निकलती चली। अहले बैत के खानवादे में जो बातें होती थी वो क्या होती थी खवातीन के दरमियान। अब सनद ही इतनी बेहतरीन है कि मुझे फिर से पढ़ने दीजिए। वो एक फातिमा ने दूसरी फातिमा से सुना, उन्होंने एक और 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 फातिमा से, उन्होंने एक और फातिमा से। ये 6 जनरेशन में फातिमा है। इमाम हुसैन की दुख्तर हजरत फातिमा ने अपनी फूफी बीबी ज़ैनब से सुना, और उन्होंने अपनी माँ बीबी फातिमा बिनते मोहम्मद से सुना कि उन्होंने रसूल अल्लाह से सुना। या अल्लामा अमीनी ने किताब अल गदीर की जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 190 191 पर ये पूरी सनद लिखी है कि बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने बयान किया। ये चेन चलते चलते कहां बीबी फातिमा मासूमा कुम तक पहुंची थी कि मेरी जद्दा बीबी फातिमा ये कहा करती थी कि उन्होंने रसूल अल्लाह से सुना कि या अली अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बअदी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। इन तमाम फवातिम की सनद जाके पहुंचती है रसूलुल्लाह की उस हदीस तक कि ए अली, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अली आपकी मुझसे मिसाल वैसी है कि जैसे हारून की मूसा अलैहि सलाम से, मगर एक मेरे बात को नबी नहीं आने वाला। आप सोचिए कि कितनी अहम बात है कि इतनी सारी फातिमाएं खानवादे बनी हाशिम की वो एक के बाद एक नस्लन बाद नस्लन इसे मुंतकिल कर रही हैं। हमें कहाँ ऐसी बात, क्या मुंतकिल कर रहे हैं हम अपने बच्चों को? अमीरुल मोमिनीन की विलायत मुंतकिल कर रहे हैं क्या? उनके फजाइल से मुंतकिल कर रहे हैं क्या? दुश्मनों से बरात से मुंतकिल कर रहे हैं? नहीं कर पा रहे, शायद नहीं कर पा रहे। आप यकीन फरमाइएगा अगर हमने इस अकीदे को मजबूत नहीं किया, शिया होते हुए भी शियत से बाहर निकल जाएंगे। मैं बहुत सी बातें खुल के नहीं कहना चाहता, नाम के शिया होते हुए भी शियत से बाहर निकल जाएंगे। इसलिए कि जिसको ये यकीन, जिसका पुख्ता ना हो ना कि हुज्जत फकत 14 है, वो बहुत आसानी से स्लिप होकर कहीं निकल सकता है। ये बहुत अहम है, बात हो रही। तो एक ये सनद, फिर उसके बाद बिल्कुल यही सनद कि बीबी फातिमा मासूमा कुम ने सुना फातिमा से, फातिमा से, फातिमा से, फातिमा से, बीबी उम्मे कुलसूम से, उन्होंने सुना बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा से, उन्होंने सुना रसूल अल्लाह से कि रसूलुल्लाह ने बयान फरमाया कि जब मैं मेराज पे जा रहा था, मुझे तो इस सनद की 3 ही अहादीस मिली हैं। फवातिम की सनद की मुझे 3 अहादीस मिली हैं, तीनों अमीरुल मोमिनीन से मुताल्लिक। ये समझ में आ रहा है हमारी मजालिस का मौजू क्या होना चाहिए, हमारे मदरसे का करिकुलम क्या होना चाहिए, उस्ताद की ज़हनियत क्या होनी चाहिए कि वो अपने बच्चों को मुंतकिल कर सके शागिर्दों को। बात वाज़ेह हो रही है। एक फातिमा ने दूसरी फातिमा से, उन्होंने फातिमा से, उन्होंने फातिमा से, उन्होंने फातिमा सलामुल्लाह अलैहिन्ना, है ना, क्योंकि मस्तूरात हैं। उन्होंने सुना रसूल अल्लाह से बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने कि जब मैं मेराज पर गया, ये हदीस भी सुन लीजिएगा और तीसरी सनद की हदीस सुना के बाद खत्म करूंगा कि जब मैं मेराज पर गया। अच्छा, उस पहली सनद में जो हदीस है कि या अली अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा, उसमें यह भी है कि फिर रसूलुल्लाह ने यह भी फरमाया कि मन कुन्तु मौला फ़अलियुन मौला। ये जो गदीर का ऐलान है, उसकी रावियां बीबी फातिमा मासूमा कुम है अपने जमाने में, वो जो मस्तूरात को बयान करती थी, बीबी फातिमा मासूमा कुम है। बात वाज़ेह हो रही है। दूसरी रिवायत के रसूलुल्लाह मेराज पर गए तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने मरवारीद का यानी इंतहाई कीमती जवाहिर का एक सफेद महल देखा और उस पर एक पर्दा आवेजा था याकूत और जवाहिरात और हीरों का, और उसकी रोशनी इतनी थी कि नूर जैसे गोया निकल रहा। और रसूलुल्लाह ने कहा ये बीबी फातिमा बयान कर रही है अपने बाबा से, और उनके बाद की जनरेशन में हर फातिमा बयान कर रही है अपने बाद आने वाली फातिमा से कि रसूलुल्लाह ने मेराज पर देखा कि एक पर्दा है जिससे नूर निकल रहा है, जन्नत का महल, और उस दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ है। अगर आप कोई ऐसी जगह आपके पास मयस्सर है कि जहां आप ये काम खुद कर सकते हैं, अपने घर में काम,
صحیح ہے, آپ کے لیے اگر میسر ہیں, اسباب میسر ہیں, یہ نہ ہو کہ مالک مکان سے اجازت دیے بغیر یہ کام کر دیا, اس نے آگے کہا کہ کیا, تو جو ہر ایک کی اپنی اپنی کوئی نہ کوئی مجبوری ہے. لیکن فرض کیجیے جہاں پر ہے اور اہانت کا باعث بھی نہ بنتا, کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہو کہ جس میں توہین ہے اہل بیت خدا نخواستہ ہو جائے, ایسی جگہ پہ لکھا ہوا اس کے سامنے کوئی. لیکن اگر آپ کے پاس آپشن ہے گھر کے اندر, گھر کے باہر, کہیں بھی, اس کی تعظیم آپ کیجئے کہ جب بچہ گھر میں داخل ہو دیکھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم. تیسری حدیث, ساری چین آف نریشن. لیکن اس کے لیے میں آپ کو ایک اور زحمت, تیسری جو حدیث ہے نا, اس کو آغا مرشی نجفی نے بیان. آغا مرشی نجفی جن کا بی بی معصومہ قم کی سیرت سے تعلق ایک بنتا ہے کہ انہی کے ہی واقع میں کہ بی بی معصومہ قم کی زیارت بی بی سیدہ کی زیارت کی طرح ہے انہوں نے. لیکن آغا مرشی نجفی نے جب اسے بیان کیا تو محمد غماری شافعی سے اس کو بیان کیا, اور وہاں سے انہوں نے خاندان ولایت ہے پورا, سمجھ لیجیے رضوی خاندان, ان کی مستورات سے اس حدیث کو نقل کیا. یعنی اب یہ اہل بیت علیہ السلام کے بہت بات کی بات ہو رہی, ان میں بھی ہر ایک کا نام فاطمہ. یعنی بات پہنچ رہی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آغا مرشی نجفی روایت کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک وسیلے سے سنا فاطمہ بنت حسین رضوی. ابھی اہل بیت کے خاندان باہت کی بات کی بات ہو رہی ہے کہ فاطمہ بنت حسین رضوی نے بیان کیا فاطمہ بنت محمد رضوی سے, اور فاطمہ بنت محمد رضوی نے سنا فاطمہ بنت ابراہیم رضوی سے, کہ انہوں نے سنا فاطمہ بنت حسن رضوی سے, انہوں نے سنا فاطمہ بنت محمد موسوی سے, انہوں نے سنا فاطمہ بنت عبداللہ علوی سے, سب فاطمہ ہیں. انہوں نے سنا فاطمہ بنت حسن حسینی سے, انہوں نے سنا فاطمہ بنت ابی ہاشم حسینی سے, ان فاطمہ بنت محمد ابن احمد بن موسیٰ مبرکہ. موسیٰ مبرکہ امام محمد تقی علیہ السلام کے فرزند ہے. ان فاطمہ بنت احمد بن موسیٰ مبرکہ, ان فاطمہ بنت موسیٰ مبرکہ, ان فاطمہ بنت علی ابن موسیٰ الرضا, ان فاطمہ بنت موسیٰ ابن جعفر, ان فاطمہ بنت جعفر الصادق, ان فاطمہ بنت محمد الباقر, ان فاطمہ بنت علی ابن الحسین زین العابدین, ان زینب بنت علی ابن ابی طالب, ان فاطمہ بنت محمد المصطفیٰ, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس پوری روایت کو آغا مرشد نجفی نے بیان کرنے کے بعد کہا کہ رسول اللہ نے ان ساری فاطمہوں نے سنا, ایک کے بعد ایک رسول اللہ نے بیان کیا کہ علی من مات علی حب آل محمد مات شہید. سیدوں کے خانوادے میں باتیں کیسی ہونی چاہیے, سمجھ میں آیا؟ کن موضوعات پہ بات ہونی چاہیے, بچوں کو کیا پہنچانا ہے آپ, صحیح, یہ اصل اس پر ہے زندگی گزارنی. ہم و غمی ہونا چاہیے چیزوں. تو فواتم سے ایک حدیث یہ ہے کہ من کنت مولا فہذا علی, اور اسی میں ہے کہ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. پھر فواتم سے ایک حدیث یہ ہے کہ جنت کے محل کے دروازے پر لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم. اور پھر فواتم سے حدیث یہ ہے کہ علی من مات علی حب آل محمد مات شہید. ان تینوں میں راویہ ہیں بی بی فاطمہ معصومہ. آج بی بی کا جشن میں چاہتا تھا کہ اور مختلف زاویے سے پڑھا جائے, راویات کی روشنی.